میرے منہ مت لگو، اس کے منہ مت لگو، اپنے پاپا کے منہ مت لگو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے ڈونٹ پلس آرگیو پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میرے منہ مت لگو یعنی میرے ساتھ بحث مت کرو، ڈونٹ آرگیو ود می، ڈونٹ آرگیو ود می۔ اس کے منہ مت لگو یعنی اس کے ساتھ بحث مت کرو، ڈونٹ آرگیو ود ہیم، ڈونٹ آرگیو ود ہیم۔ اپنے پاپا کے منہ مت لگو، ڈونٹ آرگیو ود یور فادر، ڈونٹ آرگیو ود یور فادر۔ بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ ہمارے منہ مت لگو، ہمارے منہ مت لگو یعنی ہمارے ساتھ بحث مت کرو، don't argue with us، ڈونٹ آرگیو ود اس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اپنے دوست کے منہ مت لگو، اپنے دوست کے منہ مت لگو۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ تم نے ایسا کیا ہی کیوں، تم نے اس سے بات ہی کیوں کی، تم نے اسے بتایا ہی کیوں۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وائی ڈیڈ یو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس کوسچن مارک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم نے ایسا کیا ہی کیوں، وائی ڈیڈ یو ڈو سچ، وائی ڈیڈ یو ڈو سچ۔ تم نے اس سے بات ہی کیوں کی، تم نے اس سے بات ہی کیوں کی، وائی ڈیڈ یو ٹاک ٹو ہیم، وائی ڈیڈ یو ٹاک ٹو ہیم۔ تم نے اسے بتایا ہی کیوں، وائی ڈیڈ یو ٹیل ہیم، وائی ڈیڈ یو ٹیل ہیم۔ بالکل اسٹرکچر کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ تم نے یہ خریدا ہی کیوں، تم نے یہ خریدا ہی کیوں، وائی ڈیڈ یو بائی اٹ، وائی ڈیڈ یو بائی اٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم نے پوچھا ہی کیوں، تم نے پوچھا ہی کیوں۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس میم۔ اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے، اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ شاہ رخ خان ایک ایکٹر ہے، اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ گوز وداؤٹ سینگ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ اٹ گوز وداؤٹ سینگ پلس دیٹ پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ اٹ گوز وداؤٹ سینگ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے۔ اٹ گوز وداؤٹ سینگ دیٹ وی شوڈ ورک ہارڈ، اٹ گوز وداؤٹ سینگ دیٹ وی شوڈ ورک ہارڈ۔ اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ شاہ رخ خان ایک ایکٹر ہے۔ اٹ گوز وداؤٹ سینگ دیٹ شاہ رخ خان از این ایکٹر، اٹ گوز وداؤٹ سینگ دیٹ شاہ رخ خان از این ایکٹر۔ اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، اٹ گوز وداؤٹ سینگ، اٹ گوز وداؤٹ سینگ۔ بالکل ہم ایک اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس فارمولے اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس میں کوئی کہنے والی بات نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اٹ گوز وداؤٹ سینگ دیٹ آئی ول ہیلپ یو،
It goes without saying that I will help you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس میں کہنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ میں وہاں جاتا تھا. اس میں کہنے والی کوئی بات نہیں ہے کہ میں وہاں جاتا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانن. سچ کہوں تو میں نہیں آؤں گا. سچ کہوں تو وہ تمہیں پسند نہیں کرتا. سچ کہوں تو یہ گھر اچھا نہیں ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سچ کہوں تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹو بی آنیسٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ٹو بی آنیسٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین سچ کہوں تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. سچ کہوں تو میں نہیں آؤں گا. ٹو بی آنیسٹ آئی ول ناٹ کم. ٹو بی آنیسٹ آئی ول ناٹ کم. سچ کہوں تو وہ تمہیں پسند نہیں کرتا. ٹو بی آنیسٹ ہی ڈزنٹ لائک یو. ٹو بی آنیسٹ ہی ڈزنٹ لائک یو. ڈزنٹ یہ ڈز ناٹ کا شارٹ فارم ہے. سچ کہوں تو یہ اچھا گھر نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ اے گڈ ہاؤس. ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ اے گڈ ہاؤس. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سچ کہوں تو میں اسے نہیں جانتا. سچ کہوں تو میں اسے نہیں جانتا. ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو ہم. ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو ہم. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سچ کہوں تو وہ گھر پر نہیں ہے. سچ کہوں تو وہ گھر پر نہیں ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. میں پکا تمہیں کال کروں گا. پکا تم ایک استاد ہو. ہم پکا جیتیں گے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پکا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور شور. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس فور شور. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں پکا تمہیں کال کروں گا. آئی ول کال یو فور شور. آئی ول کال یو فور شور. پکا تم ایک استاد ہو. پکا تم ایک استاد ہو. یو آر اے ٹیچر فور شور. یو آر اے ٹیچر فور شور. ہم پکا جیتیں گے. ہم پکا جیتیں گے. وی ول ون فور شور. وی ول ون فور شور. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس بار وہ پکا آئے گا. اس بار وہ پکا آئے گا. دس ٹائم ہی ول کم فار شور. دس ٹائم ہی ول کم فار شور. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم پکا جھوٹ بول رہے ہو. تم پکا جھوٹ بول رہے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مانن. تمہیں پڑھانا آسان لگتا ہے. مجھے کھانا بنانا آسان لگتا ہے. اسے انگلش بولنا آسان لگتا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس فائنڈ اٹ ایزی پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں پڑھانا آسان لگتا ہے. یو فائنڈ اٹ ایزی ٹو ٹیچ. یو فائنڈ اٹ ایزی ٹو ٹیچ. مجھے کھانا بنانا آسان لگتا ہے. آئی فائنڈ اٹ ایزی ٹو کوک فوڈ. آئی فائنڈ اٹ ایزی ٹو کوک فوڈ. اسے انگلش بولنا آسان لگتا ہے. ہی فائنڈز اٹ ایزی ٹو اسپیک انگلش. ہی فائنڈز اٹ ایزی ٹو اسپیک انگلش. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسے لکھنا آسان لگتا ہے.
اسے لکھنا آسان لگتا ہے. He finds it easy to write. He finds it easy to write. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے وہاں جانا آسان لگتا ہے. اسے وہاں جانا آسان لگتا ہے. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manuel.